لتا جی تو ایک معجزاتی شخصیت ہے اور اللہ کے خاص جو نمائندہ ہیں وہ روح ہے جو وہاں سے ہی اپنی سلیکشن جو ہے رب نے ان کی فرمائی ہے. اور کیونکہ ان کی آواز کا ایک جو کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو کچھ سوچ میں نہیں آ سکتا جو اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا اندر. جیسے ان کا ایک ان کا آواز اسپارک کرتا ہے، چمک ہے اس میں، ایک عجیب اپنائیت ہے کہ وہ ان کی اپنا ہی مرتبہ ہے اس آواز کا، وہ پتہ نہیں کہاں لے جاتا ہے آواز. اور جتنی شاعری انہوں نے گائی ہے اس میں وہ سمو جاتی تھی، وہ خود کو وہ ان کے سپرد کرتی تھی. پر ان کی آواز جو ہے وہ بالکل، یعنی اس کا ایک جو درد ہے وہ خدا کی دین ہے. اس میں جو ہے وہ پورے کائنات کے سننے والوں کو انہوں نے اپنا بنایا اس معجزے سے. یہ اللہ کا معجزہ آواز ہے، یہ بنایا نہیں گیا، یہ بنایا آیا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے بڑا کہ جو ہے یہ ہم میں جو ہے وہ ہے. اور ان کا آواز ہے، ان کی شخصیت اتنی ہمبل شخصیت ہے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. اور ایک دفعہ مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح سے جو آپ کو یہ کتنے اچھے لگتے ہیں اپنے گائے ہوئے جو گانے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر دوبارہ سے اگر مجھے زندگی ملے تو ان کو پھر سے گاؤں، پھر سے ان کو ٹھیک کروں، پھر سے ٹھیک کر کے گاؤں. تو یعنی اتنی ہمبلنس، اتنا یعنی ان کو وہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں، کیونکہ اصل میں سیٹسفیکشن جو ہے بڑے لوگوں کو ہوتی نہیں ہے. اس کو اگر یوں کر دیتی تو یہ ہو جاتا، یوں کر دیتی تو یہ ہو جاتا. ابھی تک اصل میں انہوں نے سکھایا ہے اس طرح سے گانا ہے اور کس طرح سے یہ اٹھان کرتی تھی لفظ کی اور پھر چھوڑنا، لینڈنگ جو ہے وہ عجب ایک یہ اسکول ہے. یعنی یہ ہر وقت کا اسکول قائم ہے، ہر وقت آدمی سیکھ سکتا ہے کہ لتا جی نے کس طرح سے گایا، اس لفظ کو کیسے اٹھایا اور کیسے چھوڑا ہے. آؤٹ ڈور اسٹوڈیو میں ادھر ریکارڈنگ میری ہو رہی تھی تو ایسے سنا کہ دیدی جی تشریف لائی ہیں، کیونکہ وہاں پہ اسٹوڈیو بہت سارے. تو وہاں پہ میں نے کہا کہ میں اپنی ریکارڈنگ بعد میں کروں گی. تو میں دیدی جی کے پاس جب پہنچی ہوں تو پاؤں پہ گر گئی اور میرا رونا نہ بند ہو، روتی. اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا کہ آپ اپنا کام فرمائیے تو پھر میں حاضر ہو جاتی ہوں. اچھا، تھوڑی دیر میں وہ جہاں پہ میں ریکارڈنگ کر رہی تھی وہاں تشریف لے آئیں اور پھر سارے پریوار کو بلایا ادھر. پھر ایک بات فرمائی وہاں پہ کہ سوموار کا دن تھا، مجھے یاد ہے، وہاں تشریف فرما ہوئی. تو پھر وہاں پہ وہ بتایا کہ میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں نے خواب میں دیکھی. تو فرمایا کہ مجھے جستجو ہوئی اور گھر والوں کو میں نے بتایا کہ میں نے اس طرح سے درگاہ دیکھی ہے، میں نے اس طرح سے دیکھی ہے. تو وہ گھر والے کہیں کہ نہیں دیدی، آپ نے فلموں میں دیکھی ہوگی، کسی فوٹو میں دیکھی ہوگی. تو میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو ڈرائیور کے ساتھ خود نکل گئیں اور وہاں پہ جب زیارت کی تو دل میں انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی. اچھا، پھر واپس آ گئے. اس کے بعد پھر ڈرائیور نے بتایا دیدی جی کو، ڈرائیور نے خواب دیکھا کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سرکار انہوں نے فرمایا کہ دیدی جی کو کہو کہ اس نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، تو آئیں کیوں نہیں. تو یعنی اتنا بزرگان دین کا ہاتھ ان پہ ہمیشہ کٹھے، یعنی تو اس وجہ سے جو ہے وہ سارا ایک سلسلہ جو ہے وہ ایک روحانیت کا سلسلہ ان کے اندر جو اسپارک کرتا ہے نا، اسپارک. تو وہ جو نور ہے وہ نور ہی نور ہے. بس اصلی بات یہی ہے کہ جو کچھ کیا سو تم کیا، میں کچھ کچھ کیا نہیں.
کہو کہیں جو میں کیا تم ہی تھے مجھ ماہی